Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are starting the 35th lecture of marketing management today. And the topic today, as I said in the last lecture also, that we are starting a new dimension. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 4 میجر سیگمنٹ ہم نے طے کیے تھے پیچھے. پروڈکٹ، اس کی ہم نے ڈیٹیلز پڑھی. پروڈکٹ لائف سائیکل، پروڈکٹ اسٹریٹجی، سو اینڈ سو فورتھ. پرائسنگ نمبر 2، اس پر بھی ہم نے کافی وضاحت سے پرائسنگ کے طریقے، اسٹریٹجیز، پالیسیز وغیرہ خوب اچھی طرح سمجھ لی. Third section was promotion, and we studied a lot about promotion. In fact, we concluded in our last lecture promotion کا last part, that is publicity and corporate image. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی اچھی طرح اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ awareness پیدا کر لی. Today we are starting the 4th and the last section or the sector or the segment, which is basically distribution. And distribution, ladies and gentlemen, is as important as the previous 3. اب آپ یہ مت مجھ سے پوچھیے گا اور یہ اس بات پہ کنفیوز بھی نہ ہو جائے گا کہ کون سا امپورٹنٹ ہے کون سا نہیں. All 4 sectors, all 4 segments of marketing are extremely important. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اس کو کہتے در حقیقت ہیں 4 P's. P اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ each one starts with the word P. Product, pricing, promotion, and this one is placement. ڈسٹریبیوشن تو ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اس کو ایکچولی پلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ کو پھر میں آپ تھوڑی سی یادداشت کرواؤں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ پرائس، دس از مارکیٹنگ. تو ہم آج ڈسٹریبیوشن یا پلیسمنٹ کو آج اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی بیسیکلی انٹروڈکشن دیں گے اس پرٹیکولر لیکچر میں. اینڈ دین وی ول گو گریجولی انشاءاللہ اسٹڈنگ مور ڈیٹیلز آف ڈسٹریبیوشن. اس کے اندر بہت اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اندر بھی بہت لوازمات ہیں. وی ول انشاءاللہ اسٹڈی سلولی اینڈ گریجولی وی ول انڈرسٹینڈ اٹ لائک وی ہیو ڈن ان دا پریویس کیسز. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ اس پر دھیان بھی دیجیے گا. اپنے نوٹ بک پکڑ لیجیے، اپنی پین لے لیجئے، اور کچھ پوائنٹس جو کہ آپ نوٹ کرنے ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. نوٹس آر اویلیبل، بکس آر اویلیبل، یس دے آر، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریکٹیکلی میں یہاں پر ہم لیکچر میں کور کرتے ہیں جو غالباً میں یہ کہوں گا کہ یہ کتابوں میں عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس سے آپ لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن، دس از فرام ویئر وی آر اسٹارٹنگ دا 4th segment, placement. Distribution, as I said, is one of the 4 P's of marketing, one of the 4 aspects of marketing. There is no doubt about it. Let me define distribution lafaz ba lafaz kya hai. A distribution business is the middleman between manufacturer and retailer in commercial or industrial business. یہ بات بھی آپ کو بڑی واضح طور پہ پتا ہے کہ یوں دیکھا جائے تو دیر ہیز ٹو بی مینوفیکچرر اینڈ دا کنزیومر. سیدھا مال بنائیں، منتقل کر دیں ٹو دا کنزیومرس. بٹ دا پوائنٹ آف فیکٹ از، اینڈ آئی ایم شیور یو ول لاجیکلی اگری ود می، کہ دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل. ریزن، مینوفیکچرر از لوکیٹڈ سم ویئر ایلس. وہ اس کی انڈسٹری کہیں اور لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ٹیک دا کیس آف پاکستان. Industry is in Peshawar, is in frontier, is in some remote areas. Customers جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور میں ہیں، ملتان میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں. تو گویا کیا مطلب کہ اس کی یعنی ٹرانسفر آف گڈس فرام مینوفیکچرر ٹو دی اینڈ کنزیومر از ہیومنلی ناٹ پاسبل unless there is a middleman, unless there is somebody who is carrying it. اب اس میں جلدی سے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں That middleman role can be performed by the manufacturer himself.
لیکن اگر مینوفیکچرر بھی وہ رول ادا کر رہا ہے تو بھی وہ مڈل مین کا رول ادا کر رہا ہے, ناٹ مینوفیکچررز رول. اب یہ بحث تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ ویدر وہ مینوفیکچرر کر رہا ہے ٹرانسفر آف گڈس, فزیکل ہینڈلنگ آف گڈس فرام مینوفیکچرر ٹو دی اینڈ کنزیومرز, اور از اٹ اے تھرڈ پارٹی, از اٹ این آؤٹ سائڈر. اچھا, ساتھ ہی ایک اور چیز کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی کتنے مڈل مین, کتنے ہاتھ چینج کرے گا پروڈکٹ فرام دی مینوفیکچرر پلیس ٹو دی ریٹیل ٹو دی کنزیومرس. ایک دو کتنے ٹیئر بنائیں گے, کتنی لہریں بنائیں گے. تو یہ جو کوشچن ہے کتنی لہریں, کون, کس طرح, فزیکل ہینڈلنگ, پروڈکٹ کو وہاں سے مینوفیکچر سے لفٹ کر کر کے کنزیومر تک پہنچانا, اور کنزیومر جو ہے وہ دنیا میں, وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ پوائنٹ اٹھتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم بڈی, دیر ہیز ٹو بی سم ایجنسی, دیر ہیز ٹو بی سم کمیونٹی, دیر ہیز ٹو بی سم پیپل who will be involved in procuring the product from the manufacturer's point to the consumers. اب اس کو ہم ایک زبان میں تو, ایک لفظ میں تو کہتے ہیں مڈل مین. مڈل مین ہے بٹوین دا مینوفیکچرر اینڈ دا کنزیومر. لیکن یہ مڈل مین جو ہیں ان کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں, ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں, ان کی ڈفرینٹ امپورٹنس ہیں. تو یہ ہم آج اس یعنی کہہ لیجیے اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کو کھولتے ہیں. اینڈ وی ول گو آن اسٹڈنگ آہستہ آہستہ. وی ول گو ٹو اسٹڈی ریٹیلنگ, وی ول گو ٹو اسٹڈی ہول سیلنگ, وی ول گو ٹو اسٹڈی ادر مڈل مین, اور جو بھی ان کا رول ہے, جو بھی ان کا فنکشن ہے. ہاں, یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کر دوں میں, اور یہ شروع میں ہی واضح کر دوں کہ مڈل مین ہیو اے ویری ویری سگنیفیکینٹ رول ان procuring the product from the manufacturers and to the consumers. And don't forget, manufacturer is remote somewhere and the consumers are spread all over the market. Big and small consumers. دیکھیں نا, میں تو بناتا ہوں 1 ملین ڈبل روٹی روز, میں نے جو کنزیومر ہے وہ 1 ڈبل روٹی خریدتا ہے. اب وہ کہاں ہے, اس تک پہنچنا, ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے. Physically, I'm manufacturing 1 million double rotis a day, and the consumer is buying just 1 or 2 maximum. ایک تو یہ بات. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, جو ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آپ سمجھ لیں, and it is most significant, and that is کہ جتنی زیادہ اسپریڈ ہوگی, جتنا زیادہ کنزیومر کے پاس ہم اپنا پروڈکٹ لے کے پہنچیں گے, اتنا ہی ہمارا پروڈکٹ زیادہ ترقی اور گرو کرے گا اور سکسیسفل ہوگا. یعنی اگر ڈبل روٹی خریدنے والا اگر کسی گاؤں میں ہے یا کسی چھوٹے شہر میں ہے یا قصبے میں ہے, اور وہ بھی قصبے میں رہتا ہے تو ایک محلے میں رہتا ہے, محلے میں رہتا ہے تو وہاں سے وہ ایک پرٹیکولر ریٹیل سٹور سے چیز خریدتا ہے, اپنی چیزیں خریدتا ہے, تو کیا میری ڈبل روٹی اس ریٹیلر کے پاس پہنچ چکی ہے, کیا اویلیبل ہے؟ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں. The more the spread, the more the distribution, the more successful is our product. اور تیسری چیز ویری امپورٹنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر, وہ یہ ہے کہ اس میں ہم سہولتیں لاتے ہیں. We want to reach the customer. We want to reach the ultimate consumers. And in doing so, we are facilitating. ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جتنا پروڈکٹ پروڈیوس کرنا امپورٹنٹ تھا, جتنا اس کو کنسپچولائز کرنا امپورٹنٹ تھا, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم نے بنا لیا تو ہم لے کر کے اپنے کنزیومر کے پاس پہنچ جائیں تاکہ وہ کنوینئنٹلی بائی کر سکے. اب ایک کنزیومر ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو اپنے محلے کی دکان سے چیز خریدتا ہوں, تو اب یہ تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ میری ڈبل روٹی خریدنے کے لیے 2 میل جاؤ. A, transport is expensive. B, he may or may not be able to move. May be or may not be mobile. تو بجائے وہ جا کر کے میری ڈبل روٹی 2 میل سے خرید کے لائے, میں ڈبل روٹی لے کے اس کے محلے کی دکان تک پہنچ جاؤں, تو پروڈکٹ سکسیسفل ہے ہمارا. اینڈ وی آر اے گڈ مارکیٹنگ مینیجر.
So ladies and gentlemen, today we are starting a very dynamic subject, a dynamic sector. اور اس پر آپ بڑی توجہ دیں گے, اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور آپ باقاعدہ اس کو سمجھ کر کے اس کی جو اسٹریٹجیز اور جو اس کی پالیسیز اینڈ پلانز اینڈ تھنگز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اینڈ دا فیکٹرز which are responsible for making this product to reach the end consumer, آپ ان کو سمجھیں گے اور ان پر آپ دھیان دیں گے, ان کو آپ ورک آؤٹ کریں گے, ان کی اسٹریٹجیز بنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم الٹیمیٹلی پروڈکٹ بنانے سے لے کر کے اخیر تک پہنچنے تک کامیاب ہو جائیں. یہاں ایک بات کہہ کر میں آگے چلتا ہوں, اینڈ دیٹ از, خدا نخواستہ اگر ہم کہیں چاروں سیکٹرز میں کہیں پر لیپس کر جائیں یا کمزور ہوں یا اگنور کر جائیں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا پروڈکٹ از ناٹ سکسیسفل, کین ناٹ بی سکسیسفل. تو امپورٹنس کے لحاظ سے all four are important, but I would emphasize and I would say in as much as that the product is to be conceptualized and produced as a new product or a product, its distribution to the end consumer is an important tool. اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماڈرن مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ڈسٹریبیوشن کو اہمیت اتنی مل گئی ہے کہ وی آر یوزنگ دس ایز اے ٹول ٹو پروموٹنگ آور پروڈکٹ. ایک بات یہاں میں بتا دوں, سیئنگ از بلیونگ. مجھے دکان پہ پڑی ہوئی ڈبل روٹی نظر آ گئی ہے, گیا میں ڈبل روٹی خریدنے تھا, آپ کا برانڈ خریدنے نہیں گیا تھا. گیا تو میں دکان پہ ڈبل روٹی بھی خریدنے نہیں تھا, گیا تو میں دکان پہ صابن لینے تھا. وہاں مجھے ڈبل روٹی نظر آ گئی آپ کی, پڑی ہوئی تھی, کاؤنٹر پہ تھی. جس کو ریٹیلنگ میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے جیسے کاؤنٹر پروڈکٹس ہوتے ہیں, تو کاؤنٹر پہ پڑی ہوئی تھی, مجھے ڈبل روٹی نظر آ گئی, مجھے یاد آ گیا ہاں ڈبل روٹی بھی مجھے چاہیے, یاد نہیں تھی پہلے مجھے, تو میں نے ڈبل روٹی بھی خرید لی. اور وہ کون سی خریدی؟ آپ کے برانڈ کی. تو آپ کی ڈبل روٹی بک گئی. یہ ایک یوں کہہ لیجیے کنزیومر سائیکالوجی کہہ لیجیے, کنزیومر مائنڈ کہہ لیجیے, جس سے ہم واقف تو ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. سیئنگ از بلیونگ. مجھے ڈبل روٹی نظر آ گئی, میں نے اٹھا لی, خرید لی, میری سیل ہو گئی, میری ڈبل روٹی سکسیسفل ہو گئی. میری ڈبل روٹی 100 تھی, 100 کی 100 بک گئی, 99 بک گئی. آئی ایم سکسیسفل. یو گاٹ مائی پوائنٹ. سو we are basically looking into this aspect in distribution. Distribution جن پروڈکٹس کی ویک ہے یا ویک رہی ہے یا ویک اگر ہو تو آپ یقین کیجئے گا پروڈکٹ میں بی ویری سکسیسفل, پروڈکٹ میں بی ویری گڈ, پروڈکٹ میں ہیو ویری گڈ کیریکٹرسٹکس اور فیچرز, پرائسنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پروموشن بھی بہت ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ایگزامپل دیا تھا, پروڈکٹ تو میں نے شام کو ایڈورٹائز کر دیا ٹی وی پر, آپ نے بھی دیکھ لیا. اچھا جی, بہت اچھی ایڈورٹائزمنٹ تھی میری, ویری سگنیفیکینٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ, اور بڑی ان روڈ تھی اس کے اندر. آپ کو پتا تو لگ گیا کہ میری ڈبل روٹی اس برانڈ کی ہے. جب آپ صبح خریدنے گئے میرے برانڈ کی ڈبل روٹی دکاندار سے, تو کہا جی نہیں وہ نہیں ہے, یا وہ آئی نہیں ہے, یہ وہ آتی نہیں ہے. There is something wrong with the company, they have not distributed, they have not reached me, ان کی وین نہیں آئی تھی ڈلیور کرنے کے لیے. تو آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ شام کو آپ نے چلائی تھی, جس کے اوپر پیسے بھی خرچے تھے آپ نے, کمپلیٹلی ضائع ہو گئی. اور آپ 2-3 دفعہ ایسے کام کریں, خدا نخواستہ اگر 2-3 دفعہ وہ کنزیومر جا کے آپ کی برانڈ کی ڈبل روٹی بائی نیم ڈیمانڈ کرے اور اس کو وہ ڈبل روٹی وہاں نہ ملے اور دکاندار کہہ دیجیے یہ نہیں آتی یہاں پر, تو آپ یقین کیجئے گا 3rd ٹائم 4th ٹائم آپ کو میں ایڈورٹائزمنٹ تو چھوڑ, میں آپ کو جو بھی کروں گا پروموشن سب رائے گا جائے گی. دیٹ پرسن ول ناٹ بائی یور ڈبل روٹی. چلیے یہ تو ہو گئے بڑا ڈبل روٹی کا ایک بڑا معمولی سا ڈیلی پرچیز کی چیز ہے. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں جو زیادہ ٹیکنیکل ہیں, جو کچھ زیادہ ذرا مشکل ہیں, جن کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, جن کے فیچرز ٹیکنیکل ہیں, مکینیکل ہیں یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں, اب آپ بتائیے اس کے اندر کیا کریں گے آپ. So therefore, ladies and gentlemen, we are starting distribution with this note, and please kindly note this note, that distribution is extremely important. It should never be ignored, and we as marketing managers
have a very significant role to perform in making an effective distribution of our product throughout the market. جہاں بھی ہے, جو بھی مارکیٹ ہے اس کی آپ پہلے تعین کر لیں, پہلے فیصلہ کر لیں کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچنا ہے. After the product is manufactured by the manufacturer satisfactorily, بڑی اچھی طرح بنا لیا آپ نے, thank you very much, well done. اس کی ویئر ہاؤسنگ, اس کی ریچ, اس پروڈکٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے ٹو دا کسٹمر. جیسے میں نے بتایا ڈفرنٹ لیئرس سے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. اب یہ پروڈکٹ پہ منحصر ہے, یہ میں آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں اس کو اور میں سگنیفائی کرتا ہوں اور کلیئر کرتا ہوں. یہ پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پروڈکٹ کتنا ٹیکنیکل ہے, پروڈکٹ کتنا میکینیکل ہے, پروڈکٹ کتنا حجم اس کا کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کی فریکوینسی آف پرچیز کیا ہے. یعنی ڈبل روٹی تو دن میں بکتی ہے بلکہ ہر روز بکتی ہے. ٹی وی روز تو نہیں آپ خریدتے, once in 6 months, once in a year, once in 2 years. یعنی ایڈورٹیزمنٹ میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے ٹی وی کی, خریدیں گے آپ جا کر کے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد, یا جب کبھی ضرورت پڑے گی تب خریدیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ہول سیلرز, ریٹیلرز, مڈل مین, مرچنڈائزر, بیچ میں کہاں کہاں کیا کیا آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن بڑی سلولی, بڑے ڈیفینیٹلی وی ول ڈسکس ایچ ون آف دیم ان ڈیٹیل. آئی تھنک نیکسٹ 4-5 لیکچر جو ہے ہمارے یہ اسی پر جائیں گے. آپ نوٹ کرتے جائیے گا اور آپ اس کے ساتھ رہیے گا. یہ میں یہاں بتا دوں پھر آپ کو کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کیجیے گا, اس کو اگنور کبھی نہ کیجیے گا. یہ مارکیٹنگ مینیجرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اٹ از ون آف دا 4 P's: پروڈکٹ, فیچرنگ, کریکٹرسٹکس, پرائسنگ. آئی ایم ریپیٹنگ اگین, پرائسنگ کے ویریس لوازمات آپ نے دیکھے, پروموشن, پبلسٹی, کارپوریٹ امیج, پبلک ریلیشن, پبلسٹی, ایڈورٹائزنگ, سیلنگ, ڈور ٹو ڈور سیلنگ, وہ آپ نے دیکھے. اب ہم آ گئے ہیں چوتھے اور آخری اپنے سیگمنٹ پہ. اس کو اس لیے بالکل آپ نظر انداز نہیں کریں گے. میں ایز اے مارکیٹنگ ٹیچر, لیٹ می ری ایمفسائز, آئی ایز اے مارکیٹنگ مینیجر, آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس, wherever I have done this lectures or wherever I have delivered marketing management, I have always emphasized on distribution, کیونکہ میں ہی نہیں کرتا, یہ دنیا بھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے. People are using distribution as a tool to reach the customer and to promote their product. بلکہ ایک مارکیٹنگ مینیجر نے بہت اچھی بات اس طرح کی, وہ کہنے لگا کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ پہ تھوڑی سی اگر اکانومی کر جائیں تو وہ جائز ہے. اب وہ ایک اس کی اپنی ورژن تھی. He said کہ if we can economize on advertising, we might afford. We cannot afford 10 TV commercials a day. Let's say, okay, we are sufficiently okay with 5 per day. وہ کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن ڈسٹریبیوشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. I agree with him. This is exactly my philosophy. There is no compromise on distribution. جہاں پر آپ نے لیپس کیا وہیں آپ نے نقصان اٹھایا. And that نقصان can never be filled back. آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. وہ ایک دفعہ چلا گیا تو چلا گیا. Ladies and gentlemen, we are now going to study channels of distribution. یہ ایک یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نا اس کے 5-6 لیکچرز ہیں. Don't be impatient. Stay with me. We will cover inshallah every aspect of distribution in sufficient detail so as to be aware of this thing and make policies and plans accordingly. Channels ہم کن کو کہتے ہیں؟ اب channel is a very common word and you know it. راستہ اس پروڈکٹ کا فلو کرنے کا, مینوفیکچرر سے اینڈ کنزیومر تک کا فلو کرنے کا. ایک تو طریقہ, ایک چینل جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, شاید وہ یہ ہے جی سیلنگ ڈائریکٹ سیلس. اٹ از پاسبل. یو آر اے مینوفیکچرر آف اے ویری ٹیکنیکل مشین. ایک لیٹس سے
جوس ایکسٹریکٹنگ پلانٹ ہے, اکوپمنٹ ہے, وہ میں بناتا ہوں, آپ اس کے خریدار ہیں, آپ ڈائریکٹ سیلز کرتا ہوں میں آپ کو. آپ مثال کے طور پر ایک جوس ایکسٹریکٹنگ مشین لگانا چاہتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر, تو میں آپ کو ڈائریکٹلی بیچتا ہوں. اس میں مڈل مین از لیس. میں کسی کو بیچوں, وہ میرا ڈسٹریبیوٹر آپ کو بیچے, شاید ممکن نہ ہو. یہاں پر بھی ہم ایک مڈل مین استعمال ضرور کرتے ہیں, دیٹ از دی لوکل ایجنٹ. مشین بنی جرمنی میں, خریدی گئی پاکستان میں, تو پاکستان میں اس کا کوئی ایجنٹ یا اس کا کوئی نمائندہ ضرور ہو, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی آگے چل کے. دوسرا جو طریقہ ہے دیٹ از میل آرڈر, جس کو انٹرنیٹ کے تھرو میل آرڈر, اور یہ جیسے جیسے انٹرنیٹ کامیاب ہوا یا پاپولر ہوا دنیا میں, اسی طرح میل آرڈرنگ بھی بڑی کامیاب ہوئی. میل آرڈر از کہ یو ہیو لسٹ آف دا پروڈکٹس اینڈ یو سمپلی آرڈر آن دا بیسس آف میل. اس کی پرائسنگ دی ہوئی ہے, آپ میل آرڈر کریں. اچھا, یہاں پر دیکھیے ہر چینل کی اپنی سگنیفیکینس ہے, جیسے میں نے پہلی بتائی. ابھی دوسری سنیے, میل آرڈر آپ ان پروڈکٹس کا کر سکتے ہیں جو اسٹینڈرڈائزڈ آئٹمس ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ چیز جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح کی نکلے گی, اس پر ہم میل آرڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ سی دا تھنگ. میں کرتا ہوں جی, آرڈر کرتا ہوں, میل آرڈر کر رہا ہوں, پلیز سینڈ می لیپ ٹاپ, یہ برانڈ وہ برانڈ, XY1 اس کا ہو, سیریز ہو, یہ ہو, اس کے اندر یہ فیچرز ہو, یہ ہو, وہ ہو. وہ آپ نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے میل آرڈر کے اندر. میں نے آپ کو آرڈر نمبر 2 وہ لیپ ٹاپ آرڈر کر دیا, وہی لیپ ٹاپ ڈلیور ہو گیا میرے گھر. وہی ہوگا جو آپ نے لکھا تھا. اچھا, وہ اسٹینڈرڈ فیچرز ہیں, مجھے پتا ہے کیا کیا ہوں گے. ناؤ ویئر دا پروڈکٹ از اسٹینڈرڈ اور اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹس, جیسے کہ دنیا میں بہت پروڈکٹس ایسے ہیں جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں, اس میں میل آرڈرنگ از جسٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا شاپ, یو جسٹ ہیو ٹو آرڈر آن انٹرنیٹ اور آن اے کمپیوٹر اینڈ یو گیٹ دی, اور پیمنٹ بھی آپ تھرو کریڈٹ کارڈ یا کسی اور طریقے سے کر دیتے ہیں. اس کو ٹیلی فون بھی کہتے ہیں, انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں, میل آرڈرنگ بھی کہتے ہیں, بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. ایک چینل ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کالڈ ریٹیلر. اب ریٹیلر سے آپ تو واقف ہوں گئی. ریٹیل شاپس, چھوٹی شاپ جس کو ہم عام طور پہ کیوسک کہتے ہیں, کھوکھا. اب یہ کھوکھا جو ہے وہ یوں تو لگتا ہے پتہ نہیں بڑا پریمیٹو ورڈ, بٹ یہ کھوکھا اتنا پریمیٹو ورڈ ہونے کے باوجود بھی ماڈرن ورڈ بھی ہے. اب جس کو ہم کھوکھا کہتے ہیں, اصل میں ہوتی تو وہ ریٹیل شاپ ہی ہے, اور وہ شاید آپ کے یا میرے محلے میں یا ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں تو کھوکھا ہی شاید ہوگا, کانوں کا بنا ہوگا یا لکڑی کا بنا ہوگا. لیکن یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ایون ڈیولپڈ اکانومیز میں بھی ہیں. جب میں باہر گیا تو آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی کہ دے اسٹل ایگزسٹ. یعنی جو چیز پہلے کہیں آج سے ہزاروں سال پہلے استعمال ہوتی تھی وہ کہیں ہم نے ڈسپینس نہیں کر دی, اٹ از دیئر. وہاں سے لے کر کے ڈپارٹمنٹل اسٹور تک, ویری ویری لیوش ڈپارٹمنٹل اسٹورس, ہائیلی یعنی لوڈیڈ ڈپارٹمنٹل اسٹورس, چین اسٹورس, ڈپارٹمنٹل اسٹورس, شاپنگ مالس. یعنی اگر آپ امریکہ کے شاپنگ مال پہ چلے جائیں یا یورپ کے کسی شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی ایک نئی دنیا میں آ گئے. Everything from needle to car is available under the same, in the same building. میں یہ تو نہیں کہوں under the same roof. Yes, it is under the same roof. ریٹیلر تو ریٹیلنگ بھی دیکھیے کہ کھوکھے سے لے کر کے شاپنگ مال, ڈپارٹمنٹل سٹورز یا سپر شاپنگ مالز, ریٹیلنگ یہاں پر بس یہی کہہ کر کے میں آگے چلتا ہوں. ریٹیلنگ کا مطلب ہے where consumers buy product for end use. جہاں سے جا کر میں اپنی ٹوتھ پیسٹ بھی لیتا ہوں, شیونگ کریم بھی لیتا ہوں, گاڑی بھی لیتا ہوں, ٹی وی بھی لیتا ہوں, ڈبل روٹی بھی لیتا ہوں. تو ان کا ویسے دیکھو تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, لیکن ریٹیلنگ ہو رہی ہے. دیٹ مینس آئی ایم بائنگ دی پروڈکٹ ڈائریکٹلی فرام ریٹیلر ٹو مائی اینڈ یوز ٹو مائی کچن. Another one is ہول سیلر. یہ بھی ایک چینل ہے. اب ہول سیلر ہے وہ جو میں بھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا. کیا مینوفیکچرر از مینوفیکچرنگ اے پروڈکٹ اینڈ دا پروڈکٹ از بینگ لفٹڈ فرام دا مینوفیکچرر سائٹ اینڈ بینگ ڈیلیورڈ
to retailers from where the consumers buy. تو ہول سیلر ہو گیا. ہول سیلر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, اس پر ہم سیپریٹلی ایک بات کریں گے, ایک لیکچر پورا رکھا ہوا ہے میں نے آپ کے لیے. ہول سیلنگ بڑی فنکشن پرفارم کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو ہول سیلر ہے یا ہول سیلنگ ہے, یہ بھی ایک, یہ ہوتی ہے تو ریٹیلنگ ہوتی ہے. آپ بات سمجھیں. اب ہول سیلر جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے, یعنی ایک ٹیئر ہو سکتا ہے, اٹ کین بی ون لیئر اور اٹ کین بی مور دین 1 2 3 4. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری فیکٹری ہے سم ویئر ان دا فرنٹیئر, مردان کے آگے. وہاں سے ایک ہول سیلر اٹھاتا ہے, اس کو میں کہتا ہوں ہی از مائی ٹیریٹوریل, یا یوں کہہ لیجیے کنٹری ہول سیلر. ایک ٹیئر یہ ہو گیا. وہ ہول سیلر جو ہے وہ آگے آ کر کے لاہور میں اپنے ایک اور ہول سیلر کو بیچتا ہے, چیزیں دیتا ہے, ٹرانسفر کرتا ہے. وہ آگے سے وہ ایک, ہر شہر میں ایسی منڈیاں بھی بنی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. اچھا, وہ شہر کا جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ ٹیریٹوریل, سب ٹیریٹوریل ہول سیلر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آپ کے علاقے کا ہول سیلر ہوتا ہے, اس کو ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں. وہ وہاں سے ریٹیلنگ کرتا ہے, وہ ریٹیلرز کی دکانوں پہ جا کر کے چیزیں دے کر آتا ہے, اور پھر ریٹیلر سے جا کے آپ خرید لیتے ہیں. تو یہ نہیں 3 ہول سیلر ہو گئے. اب یہاں پر کوئی بحث نہیں. پھر میں نے کہا پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے حجم پہ, اس کی پرائس پہ, اس کی کوالٹی پہ, اس کی لائف پہ. کئی پروڈکٹ ایسے جو اتنی دیر رہ نہیں سکتے, دے کی ناٹ اسٹے, دے ڈونٹ ہیو سسٹیننس پاور, دے ڈونٹ ہیو سسٹیننس ویلو. تو ان کو آپ نے جلدی جلدی ٹرانسفر کرنا ہے. اگر ہول سیلنگ میں رہ گیا تو وہ پروڈکٹ خراب ہو جاتا ہے. بعض پروڈکٹ اتنے بڑے ہیں, حجم ان کا اتنا ہے, دے آر سو بگ, دے جسٹ کی ناٹ بی ہینڈلڈ مینی. تو ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ, یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں. آل تھنگس وی ول کور ویری سلولی, ویری سسٹمیٹیکلی ویل کور آل دیز تھنگس. لیکن آپ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ کتنے ہول سیلر, یہ اس کی ڈیسیژن ہم ابھی یہاں نہیں کریں گے, آگے چل کے دیکھتے ہیں. ادر فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پروڈکٹ پہ الٹیمیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کیسا ہے آپ کا اور کس نوعیت کا پروڈکٹ. Another one is called agent. ایجنٹ مطلب وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم, یہ تمام جو لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, جو ڈفرینٹ کیٹیگریز آف چینلز میں بتا رہا ہوں, یہ سب کے ارینجمنٹ ود مینوفیکچرر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بات سمجھیں, ڈفرینٹ ارینجمنٹس اور کنٹریکچوئل ارینجمنٹس وی ہیو ود دا مینوفیکچرر. ایجنٹ جو میں نے لفظ استعمال کیا, ایجنٹ از ہو ایکٹس آن بہاف آف دا پروڈیوسر, جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. یہ پھر میں نے کہا آگے چل کر ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے, یہاں صرف انٹروڈکشن لے لیں تاکہ ہم واقف ہو جائے. اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اور اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے رہ جائے تو یو آر فری ٹو رائٹ ٹو می اور یو آر فری ٹو کانٹیکٹ می اینڈ وی ول انشاءاللہ آنسر ان گریٹر ڈیٹیلز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈسٹریبیوشن چینلز may not be restricted to physical products only. یہاں پر میں یہ بات پھر وضاحت سے عرض کر دوں, ڈسٹریبیوشن چینلز میں ہم نے ابھی تک باتیں صرف ٹینجیبل پروڈکٹس کی, فزیکل پروڈکٹس کی باتیں کی ہیں, بٹ دیر آر سرٹن پروڈکٹس وچ آر کالڈ, جو سروسز ہیں. اب دیکھیے نا, ٹینجیبل تو ہو گئے, بیوریجز ہو گئی, ٹی وی ہو گیا, ڈبل روٹی ہو گئی, کار ہو گئی, یہ تو فزیکل پروڈکٹس ہیں, ہاتھ لگا کے پتہ لگتا ہے کہ یس دے آر دیئر. چھوٹی ہے بڑی ہے دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. بٹ واٹ اباؤٹ سروسز, لائک فار ایگزامپل ٹریول ایجنسی, لائک فار ایگزامپل اے ہوٹل, لائک فار ایگزامپل اے ریسٹورینٹ, اینڈ دیر آر ادر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سچ بزنسز وچ سیل سروسز اونلی. اب یہ بھی تو ان کی بھی تو چینل ہونی چاہیے. فرام دی پروڈیوسر, یا جو جن کو ہم کہتے ہیں جو ارینجمنٹ کرتا ہے, جس کا ہوٹل ہے, اونر آف دا ہوٹل. اب وہ ڈائریکٹ چینل استعمال کرتے ہیں, انڈائریکٹ چینل استعمال کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس کو بھی دیکھنا ہمارا مقصد ہے. ان کو بھی, یہ بھی پروڈکٹ ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پروڈکٹ کی ڈیفینیشن کیا دی تھی شروع میں؟ پروڈکٹ از اینی تھنگ وچ گوز ٹو سیٹسفائی ہیومن نیڈس, اینڈ اٹ کین کنٹین ٹینجیبل اینڈ نان ٹینجیبل تھنگس. سروسز از آلسو پروڈکٹ ان مارکیٹنگ لینگویج. ہوٹل کا میں ایگزامپل دے رہا تھا. یس,
ہوٹل کی فیسلٹیز, ہوٹل کی سروسز, اس کے ریسٹورینٹس, ٹور آپریٹرس, ٹریول ایجنٹس, ایئر لائنس, جہاز چل رہے ہیں میرے. وی ہیو ٹو ڈیوائز چینلس فار دیٹ آلسو. اب وہ بھی, اب آپ سمجھیں گے کہ اب آپ ذرا یہ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال اٹھا ہے کہ جی ہوٹل کی فیسلٹیز یا ہوٹل کی جو اویلیبل فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہم کیسے چینل کریں. وی کین, ہوٹل کی جو سروسز ہیں وی کین چینلائز دیم بائی اٹیچنگ دیم ود ریلیٹڈ فیلڈس. ٹریول ایجنسی ٹکٹیں بیچتے ہیں ہوائی جہازوں کی. جب ٹکٹیں بیچتے ہیں تو پیسنجر منتقل ہوتے ہیں فرام لاہور ٹو سے کراچی. اگر کراچی میں جانے کے لیے میں ایک ٹریول ایجنٹ کو استعمال کر رہا ہوں اپنی ٹکٹ لینے کے لیے, تو وہی ٹریول ایجنٹ کین بیکم این انسٹرومینٹل ان ٹیلنگ می کہ جناب کراچی میں فلاں ہوٹل میں رہیے, اس ہوٹل کی یہ فیسلٹیز ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کے ٹیرفس یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اف اٹ از افورڈیبل آئی ول ڈیفینیٹلی اسٹے ان دیٹ ہوٹل اور پریفر ٹو اسٹے ان دیٹ ہوٹل. تو یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی چینل ہے, یہ بہت بڑی چینل ہے. آگے جب کہ یہ بھی پڑھیں گے ہم, اس کو بھی دیکھیں گے ڈیٹیل میں, لیکن ہم اس کو بھی چینلائز کرتے ہیں. یعنی ہوٹل خود بیٹھ کے نہیں بکتا, خود آپ کی سروس ایڈورٹائزنگ سے بہت چل رہا ہے, ٹھیک ہے بہت چل رہا ہے, بٹ وی ڈو چینلائز دا سروسز آف دا ہوٹل اور دا فیسلٹیز آف دا ہوٹل تھرو ریلیٹڈ فیلڈس. ٹور آپریٹرس, ٹریول ایجنٹس, اس کے ساتھ ہوٹل بھی کریں. یا سائٹ بیچ پہ میرا ہوٹل ہے تو بیچ اگر پاپولر ہے تو میرا ہوٹل بھی پاپولر ہوگا. اگر بیچ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, لوگ نہیں آتے بیچوں پر, تو میرا ہوٹل میں کون آئے گا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے دنیا میں کس طرح جال بچھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو نظر دوڑائیں تو دیکھیے یہ کس طرح جال بچھا ہوا ہے. انٹر ریلیٹڈ, انٹر فیڈنگ, انٹر ایکٹنگ ود ایچ ادر and horizontally fixing themselves up. They do it. And they are doing it a wonderful job. جو tourism میں بہت significant countries ہیں, like Malaysia for example, Indonesia for example. چلیے یہ دو ایگزامپل لے لیجئے اسلامک ممالک میں سے, تو آپ حیرت ہو جاتی ہے جا کر کے وہاں دیکھ کر کے کہ کس طرح وہاں پر ہوٹل چل رہے ہیں, کس طرح لوگ پاپولر ہو رہے ہیں, کس طرح ڈفرینٹ ہوٹلس کے نام پاپولر ہوتے ہیں, کس طرح ہوٹل زیادہ چلتے ہیں. And they are doing lot of business, and successfully so, through using the proper marketing channel. I was in Malaysia once, and I really was very thrilled to see all those things. And I just, in fact, went up to the director of one of the hotels where I was staying in, and I asked the gentleman as to what kind of channel are they using to fill up their hotel, or it was thronged by people and tourists. میں نے کہا ایسی کون سی خصوصیت ہے آپ کے ہوٹل میں, کہنے کو تو ہوٹل ہے, اٹس اے بیچ ریزورٹ. ہوگی, سارے ہوٹل اچھے تھے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, چلیے وہ بات کی بات ہے, لیکن the point of fact is why this hotel. So he told me that I am using a strategy of aligning my hotel with relevant industry. And he, in fact, apprised me with something which was absolutely new learning for me. کہ دیکھیے یہ یعنی فزیکل پروڈکٹ کہہ لیجیے یا ایک ٹینجیبل پروڈکٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کتنا سکسیسفل ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں کہتا بھی رہتا ہوں اکثر, لیکن اس پر آپ پلیز میری بات کو کافی اہمیت دے کر کے غور کریں. And that is, wherever you can learn, ladies and gentlemen, do not hesitate to learn. گئے تھے آپ ہوٹل میں, میں بھی گیا تھا ملیشیا کسی کام پہ, وہاں پر مارکیٹنگ مینجمنٹ کا لیکچر لینے نہیں گیا تھا. I went on a business. But while I was in the hotel, and I was sort of free کہہ لیجیے, تو instead of ادھر ادھر وہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, خوبصورتی بھی دیکھی ملیشیا کی, یہ بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ. But then I took the liberty of going to the director marketing of that hotel and to learn new things. میں آپ کو بھی یہ کہوں گا as marketing managers, for future marketing managers and successful marketing managers,
Do not leave the opportunity to learn. And don't forget one thing, learning is not coming always from renowned professors, your doctorates. No. Learning can come from as little as, جب یہ آپ بھی ٹریول کریں تو پلیز لرن, ایون اف یو ہیو ٹو لرن فرام اے ویٹر. اگر میں یہ بات کہوں تو شاید آپ کو حیرت بھی ہو, میں نے اپنی ڈائریکٹ سیلنگ چھاپڑی والوں سے سیکھی ہے, جو ہمارے گھر میں آتے ہیں, جو ہمارے محلے میں ہوتے ہیں. یس, نائدر از ہی اے پروفیسر, لیکن چھاپڑی والا سکھاتا بہت اچھا ہے. یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی جتنا اچھا آپ کو سبزی والا سکھائے گا, اتنا اچھا شاید آپ کو کالج اور اسکول میں اتنا اچھا لیکچر نہیں ملے گا. وہ اس کی اپنی زبان ہے, اس کے سمجھانے کے طریقہ فرق ہے. لیکن میری ایک آپ سے التماس یہ ہے کہ کائنڈلی لرن فرام ویئر ایور یو کین. لرننگ کی کوئی حد نہیں, کوئی قید نہیں, کوئی اس کی لمٹ نہیں, اور کوئی اس کی لوازمات نہیں کہ جی یہ ہو تو وہ ہو, اس نے کوٹ پہنا ہو, اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہ مجھے زیادہ لرن کروا سکتا ہے. نو, چھاپڑی والا ول ٹیچ یو مور مارکیٹنگ اسٹریٹجی دین اے گڈ لیکچر. چلیے آپ یوں کہہ لیجیے, چھاپڑی والا ول ٹیچ یو مور مارکیٹنگ اسٹریٹجی دین می. آئی ہوپ یو ول اگری ود می. چلیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس پروسیڈ فردر. ڈسٹریبیوشن کو ہم نے تھوڑا سا ماڈرنائز بھی کیا. اس کو میں نے بتایا اس پر بڑا کام ہوا ہے, بڑا کام ہو رہا ہے دنیا میں, اور ہو رہا ہے. ایک اس کا طریقہ ہے فرینچائزنگ. اب فرینچائزنگ از یٹ اندر فیلڈ. لیٹ می کنکلوڈ اٹ ہیئر آن فرینچائزنگ, دیٹ فرینچائزنگ از ریڈی میڈ بزنس ٹرانسفرڈ فرام ون پلیس ٹو اندر. اب جیسے دیکھیے, اب پوری دنیا میں فرینچائزی چھائے ہوئے ہیں اور فرینچائزنگ کا کام ہو رہا ہے. جس طرح کا برگر امریکہ میں ملتا ہے اسی طرح کا پاکستان میں ملتا ہے. جو حالات ریسٹورنٹ کے پاکستان میں ہیں اسی طرح کے حالات آپ کو جاپان میں ملیں گے. نام برانڈ ہونا چاہیے. فرینچائزنگ از ون وے آف ٹرانسفرنگ یا چینلائزنگ. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ یہ جو کئی فرینچائزرز ہیں جن کے چین یا جن کی فرینچائزنگ جو ہے دے ہیو گون انٹو تھاؤزنڈس. 6,000 آؤٹ لیٹس, 7,000 آؤٹ لیٹس, اور کوئی افریقہ میں ہے, کوئی ایشیا میں ہے, کوئی یورپ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی فار ایسٹ میں ہے, کوئی ٹریڈیشنل سوسائٹی میں ہے, کوئی اسلامک سوسائٹی میں ہے. دنیا میں طرح طرح کی سوسائٹیز ہیں, طرح طرح کے رنگ ہیں, آپ کو بتائیے. بٹ فرینچائز از گوئنگ فرام پلیس ٹو پلیس. اس میں صرف اتنا چینج کرتے ہیں آپ یا ہم, فرینچائز جس کو میں کہہ رہے ہیں, میں تو یہی کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, اتنا چینج کرتے ہیں جو لوکل کنڈیشنز کے ساتھ ہو. مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کوئی فرینچائز آتی ہے مثال کے طور پہ, اور وہ گوشت بیچنا چاہتے ہیں یا گوشت کے بنی ہوئی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں, تو وہ حلال میٹ ہو, اسلامک حلال ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ اسلامک کنٹریز ہے تو اسلامک حلال ہو, بالکل صحیح بات, اس میں کوئی شک نہیں, بس اتنا فرق ہے. ایئر لائنس, ہوٹلس, کار رینٹل سروسز, یہ دیکھیے میں آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اینڈ آئی ایم شیور یو ول اسٹے ود می, اینڈ دیٹ از کہ ہاؤ آر دے چینلنگ دیئر سروسز. یعنی صرف ہول سیلر ریٹیلر, جو ہم بار بار ایک فزیکل پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم فرینچائزر وہ لے آتے ہیں, ایجنٹس لے آتے ہیں, ان کو ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز لے آتے ہیں. نو, یہاں پر سروسز کی بات ہو رہی ہے. ایئر لائنس, ہوٹلس, کار رینٹل سروسز. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں, میں تو آئی ہیڈ دی آنر اینڈ پلیئر آف وزٹنگ مینی کنٹریز ان دا ورلڈ. کئی چیزیں تو اتنی یوں کہہ لیجیے اسٹینڈرڈائز کر دی گئی ہوئی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ میں پاکستان میں چیز کر رہا ہوں, خرید رہا ہوں. کار رینٹل فار ایگزامپل, ہوٹلز لے لیجیے. بلکہ ایک دفعہ میں نے ریمارک دیا تھا, اینڈ دیٹ از اف یو اسٹے ان ون ہوٹل, چین آف ہوٹل, کسی ایک پرٹیکولر چین میں, مثال کے طور پہ یو آر اسٹیئنگ ان میکسیکو,
اور وہاں سے نکل کے آپ ارجنٹینا چلے جائیں, ارجنٹینا سے نکل نارتھ امریکہ آ جائیں, وہاں سے آپ ایشیا آ جائیں, یورپ آ جائیں, دے آر آل دا سیم. بلکہ اتنے اسٹینڈرڈائزڈ ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ سوائے جو ان کی جو سٹاف ہے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں, نسلیں بدل جاتی ہیں. اگر آپ چائنا میں ہیں تو چائنیز ہوں گے, اگر آپ ارجنٹینا میں ہیں تو وہاں پر ارجنٹینینز ہوں گے. بس اتنا فرق ہے, اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں یونیفارم بھی ایک ہے. اور کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکینس. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہاؤ کین دے مینٹین اے ہوٹل ان ارجنٹینا اینڈ ان چائنا ایٹ دا سیم اسٹینڈرڈ. ہاں شکلیں بدل گئی, بڑی اچھی بات ہے, سمجھ آ گئی, وہ تو ارجنٹینی ہوں گے وہاں, بٹ دس از ہاؤ دے ڈو اٹ اینڈ دے ہیو اسٹینڈرڈائز دا ورلڈ, اور اس پہ دے آر ویری پراؤڈ آف اٹ. یہ آپ کو شاید میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن مارکیٹنگ مینجمنٹ ہیز بیکم سچ این امپورٹنٹ سبجیکٹ ان دا ورلڈ, اینڈ سو مینی ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کہہ لیجیے آر بینگ اسپینٹ آن اٹس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. میں شاید اس وقت زیادہ آپ کو لگا ہوگا میں زیادہ کہہ گیا تھا, چلیے آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سن 2008 کے بعد marketing management is going to be so important. It's already important, but it's going to be so important. بلکہ میں تو یوں بھی کہتا ہوں, جب پالیٹکس کی طرف آتا ہوں تو کہتا ہوں every politician will have to be a marketing manager. Every prime minister of the country, اگر وہ پہلے مارکیٹنگ مینجمنٹ کر چکا ہے تو بہتر ہے, اگر نہیں کیا تو پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کورس کرے. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ بنتی جا رہی ہے اس دنیا میں اب, اور خاص طور پہ بزنس سیکٹر میں, we just cannot afford to ignore it. I'm glad that you're doing this course, and I'm glad that you're taking interest. But at the same time, I will keep on repeating you and I'll keep on rubbing it کہ please اس کی significance کو اس point of view سے بھی سوچئے کہ this is basically a human growth, human development, human resource development. You are learning new things, you are opening new vistas, new avenues. And the world is wide open to you. And we are using marketing as a tool in bringing welfare to the humanity. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ مجھ سے اگری کریں گے in the end of the day. We marketing managers are very significant also from one point of view, and that is we actually bring satisfaction. ذرا نوٹ فرمائیے میں نے کیا کہا. I repeat, we bring satisfaction to humanity. یہ یاد رکھیے گا, نیڈ ہم نے نہیں بنائی, نیڈ خداوند تعالیٰ سے پیدائشی طور پر ایک انسان میں ہے. We are providing product to bring, to satisfy need, to fulfill his need. In other words, we are bringing satisfaction. Satisfaction کو اگر آپ دوسرے سینس میں ٹرانسلیٹ کریں تو it brings peace of mind. یعنی کہ بقول شخص سے جب ایک انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو he or she is agitated. No doubt. جب بھوک مٹ جاتی ہے, جب اس کو کھانا دے دیا جاتا ہے, جیسا بھی دیا جاتا ہے, that's not important, کھانا مل جاتا ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, تو there is a word called, جس کو کہ satisfaction ہم کہتے ہیں, میں اس کو ایک اور ورڈ دیتا ہوں, that is contentment. He is contented, satisfied. Contentment brings peace, harmony, stability, character, strength, inner strength. So we marketing managers, what are we doing? We marketing managers are selling contentment. We marketing managers are selling peace, tranquility, خوشی, راحت, چاہت. ہم ایک بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. Please note this. We are doing a wonderful job and be satisfied with it. چلیے یہ تو ایسے ہی میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو پتا لگے کہ مارکیٹنگ مینیجر ایک بڑا امپورٹنٹ شخص ہے, یا بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے, یا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می آسک سم ویری وائٹل کوسچنس ایز اے پارٹ آف دس لیکچر
انٹروڈکٹری لیکچر آن ڈسٹریبیوشن. وائٹل کوشچنز ان کو میں کہتا ہوں. اب سنتے جائیے گا ایک ایک کوشچن اور اس کے جواب ہم, یعنی کہ یہی جواب ہے جو کہ ہم سلیکشن آف ڈسٹریبیوشن چینلز کرتے ہیں. شوڈ دا پروڈکٹ بی سولڈ تھرو اے ریٹیلر؟ فیصلہ کیجیے. ابھی آپ کو میں نے پہلے بتایا بہت بڑا پروڈکٹ ہے, ریٹیلر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر چھوٹا پروڈکٹ ہے تو ریٹیلر کی ضرورت ہے. اگر ڈبل روٹی ہے تو ریٹیلر کی ضرورت ہے. اگر آپ پلانٹ بیچ رہے ہیں, بڑا ہیوی اکوپمنٹ بیچ رہے ہیں, تو اس کی ریٹیلر کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں پلانٹ آپ کہیں شو پیس پہ رکھو تو نہیں بیچتے, اس کی تو بڑی ٹیکنیکل لوازمات ہوتی ہیں. سیکنڈ کوشچن از شوڈ دا پروڈکٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو ہول سیلر؟ یعنی ایک ریٹیلر پہلے کہا. دوسرا جواب دیجیے, ہول سیلر, ڈو وی نیڈ اے ہول سیلر؟ If we need a wholesaler, do we need one wholesaler or 2, 3, 4? Or do we need a wholesaler as an agent? خود اس کا جواب یہ میں نے بتایا, یہ پروڈکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. Should multi-level channels be used? جن کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ چینلز. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا پشاور میں ہم بناتے ہیں, فرنٹیئر میں بناتے ہیں ڈبل روٹی, بیچتے ہیں لاہور میں. تو we do need different marketing channels. We do need different people to physically handle the product. But if we are making a very heavy equipment, plant and equipment in Germany, do we need different marketing channels? Question mark. اس کا جواب ہم دیتے ہیں, marketing manager. How long should the channel, یعنی how many members of the channel, کتنی لمبی ہو چینل؟ ابھی آپ کو میں نے اس کا ایک ایگزامپل بڑا اچھا دیا, اور چلیے اسی کا جواب پھر ایگزامپل دے دیتا ہوں. If the product is perishable, وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے, we do not need a long channel. We do not require it. It's not appropriate to appoint a long channel. یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. A, B, the product cannot be handled physically. خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. No, we don't need long channels. اس کا بھی جواب دینا ہمیں. آگے چلیں. Where should the product be available? Or services, product or services be available? Should it be at your mahalla shop, or should it be at your region shop? Should it be territorial shop? Should it be a superstore, retail store? What kind of store? General store? What store? Should distribution be exclusive, selective, or extensive distribution? کیا وہ جو آپ کا جو ہول سیلر ہے یا ریٹیلر ہے, کیا وہ صرف آپ کا پروڈکٹ ہینڈل کرے گا یا سارے پروڈکٹ ہینڈل کرے گا؟ اس پر بھی ہم نے ڈیسیژن لینی ہے. تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں, تو یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو, تاکہ ہم ان کے جواب تلاش کریں. Who should control the channel? Good question. Should the manufacturer control the channel, or somebody else, or maybe the major wholesaler? Should channel relationship be informal or contractual? یہ ہے سوال. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. You marketing managers have to answer this question. Should it be contractual or informal? صرف کہہ دیا یار میرا پروڈکٹ بیچ دینا, بک گیا, اٹھا لینا, اٹھ گیا. یا is it a contractual? And contractual بھی time bound, quantity bound. آپ میرا پروڈکٹ اتنے من, اتنے ٹن, اتنا حجم, اتنے پیسز وغیرہ پر منتھ, پر ایئر, پر کوارٹر اٹھائیں گے. Contractual, legal contract. Question need to be answered. Should channel member also share with you advertising, or should it be restricted only to the manufacturer? This question needs to be answered. Are there physical distribution and logistical issues to deal with? یہ بڑا important سوال ہے, بڑا important سوال ہے. Distribution and logistical issues. Licensing. پروڈکٹ ایسے جس کے لیے گورنمنٹ کا لائسنس چاہیے, وہ آپ ارینج کر کے دیں گے, ہم ارینج کر کے دیں مینوفیکچرر, یا شوڈ دی ہول سیلر بی ایبل ٹو ارینج؟ لاجسٹیکل ایشو. What will it cost to keep an inventory of products on store shelves? اب یہ ایک بڑا سگنیفیکینٹ سوال ہے, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حجم پر. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ سارے پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں. حجم, اس کی ریفریجریشن. اب آئس کریم ہے فار ایگزامپل, اٹ نیڈس ریفریجریشن. You need to have a refrigerator to keep an ice cream, but you don't need a refrigerator to keep, let's say, candies or chocolates or toffees. You don't need, probably. تو یہ بھی ایک ایشو اٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ ریفریجریشن ہوگی, کاسٹ ہوگی. These, ladies and gentlemen, are the factors اور the سوال جن پر ہم, جن کے جوابات میں ہم ڈسٹریبیوشن چینل
اسٹیبلش کرتے ہیں. اب یہ کافی میں نے جیسے بتایا کافی ایک لمبی داستان ہے. ہم اس پر مزید لیکچرز کریں گے, ہم اس پر مزید جائیں گے. بس آج کے لیکچر میں یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اب خود بھی اٹھ رہے ہوں گے, تو یہ تمام سوالوں کے جواب ہم دیں گے آگے چل کر کے. ان سوالوں کے جواب سے ہم اسٹریٹجیز بنائیں گے, ان سوالوں کے جواب سے ہم پروڈکٹ کو اسٹڈی کریں گے, اور پروڈکٹ کے کریکٹرسٹکس کو اور اس کے طریقے کو, اس کے یہاں پر میں ایک بات بتا دوں بس آخر میں, when we are talking of products, we are talking of services. When we are talking of product, we are talking of different kinds and nature of products. اب پروڈکٹ میں وہ بھی شامل ہوتا ہے ڈرگز, دوائیاں, ادویات, اور پروڈکٹ میں ایک عام پروڈکٹ بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بار بار اگزامپل دیتا ہوں ڈبل روٹی کا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اب تک کہ شاید ڈبل روٹی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے. نہیں, ڈبل روٹی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے میرا کوئی بھی. میں ڈبل روٹی کا ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں بیکاز دس از بیسیکلی این امپلسو بائنگ. ہم ڈبل روٹی زیادہ تر امپلس سے خریدتے ہیں. یہ کسی کو کہا جا کے ڈبل روٹی لے آنا, کبھی ہم اس کو برانڈ نہیں بتاتے. یہ بڑا عام سا پروڈکٹ ہے اور یہ ڈیلی استعمال کرتے بھی ہیں اپنے گھروں میں. تو اس لیے میں آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں یہ ڈبل روٹی کا بار بار اگزامپل کیوں دیتا ہوں. شاید میں نے برگر کا بہت اگزامپل دیا ہے پیچھے کہیں بہت. تو میرے کچھ دوست اور احباب ایک دفعہ کہہ رہے تھے, کہنے لگے امجد مرزا صاحب آپ کو ہم نے اتنے برگر کھاتے نہیں دیکھا جتنے آپ اس کے اگزامپل دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا میں اس لیے اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ آج کل کی یوتھ بہت برگر کھاتی ہے. اب وہ میں نے آپ کو اس کی پہلے سٹوری سنا چکا ہوں کہ آج سے 17, 18, 20 سال پہلے جب ہم نے پاکستان کا سروے کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو نان کلچا کھانے والی سوسائٹی ہے, یہاں پر برگر کہاں لا رہے ہیں آپ, یہاں کون برگر کھائے گا, یہ بڑی بات ہوگی تو یہاں پہ پوڑی حلوہ کھائے گا کوئی. جو امیر ہوگا وہ پوڑی حلوہ کھا لے گا, جو بیچارہ ہوگا وہ نان کلچے سے ناشتہ کر لیتا ہے, یہاں برگر کون کھائے گا. تو جب برگر کھلے یہاں پر اس ملک میں آ کر کے, تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ 3, 4 میل لمبے کیوں لگ گئے برگر لینے کے لیے. Things change, ladies and gentlemen. Society changes with the passage of time. Taste changes. Traditions change. We keep on evolving new things. We keep on rejecting and accepting new things. Change is the most permanent feature. اس بات پر آج کا لیکچر میں ختم کروں گا, کنکلوڈ کروں گا, اسی دعا کے ساتھ جو میں ہمیشہ مانگا کرتا ہوں, اینڈ دیٹ از خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو صحت دے کہ ہم دوبارہ پھر ملیں انشاءاللہ. سی یو اگین, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.